ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تمام وظائف کر لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہر بیماری کو جسم سے دور بھگانے کے لیے روحانی طور پر مختلف اذکار، دعائیں اور وظیفے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وظائف دل کو سکون دیتے ہیں، اللہ پر توکل کو بڑھاتے ہیں اور روحانی طور پر شفا کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر بیماری کو دور کرنے کا مجرب وظیفہ سورۃ فاتحہ کا عمل۔ وضو کر کے پاک جگہ پر بیٹھیں، 3 بار درود شریف پڑھیں، جیسے درود ابراہیمی یا کوئی مختصر درود۔ صبح نہار منہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، اس پانی کو مریض کو پلائیں یا خود پئیں۔ یہ عمل روزانہ کریں، کم از کم 7 دن تک۔ سورۃ فاتحہ کو شفا والی سورت کہا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ شفا ہے اور ہر بیماری کے لیے اللہ کے حکم سے۔ سورۃ فاتحہ کو شفا والی سورت کہا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ شفا ہے ہر بیماری کے لیے اللہ کے حکم سے۔ اضافی دعائیں۔ ترجمہ: اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے کہ بیماری کو جڑ سے ختم کر دے۔ دن میں کم از کم 3 بار پڑھے، مریض پر دم بھی کر سکتے ہیں۔ اہم ہدایات: دل میں یقین کامل ہو کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے، دونوں کا توازن رکھیں۔ گناہوں سے توبہ اور صدقہ دینا بھی روحانی فوائد رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص بیماری کے لیے یہ وظیفہ چاہتے ہیں، جیسے شوگر، کینسر یا ذہنی بیماری، تو براہ کرم بتائیں، میں مخصوص وظیفہ بھی پیش کر سکتی ہوں۔ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تمام وظائف کر لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ شریف اور اللہ الصمد کا وظیفہ۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا ہے اور اپنے مقاصد میں فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے۔ بظاہر جس حاجت کا پورا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہو، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ آج آپ کے سامنے بسم اللہ شریف کے وظائف اور اعمال اور فضیلت بیان کروں گی۔ اپنے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف کو لازمی پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت آپ کی زندگی میں ہر کام میں داخل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا ہر کام مکمل ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں پانا بہت آسان ہے۔ بسم اللہ شریف کی برکت اور وظائف۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے مکمل بسم اللہ شریف 100 بار پڑھے گا، تو اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے چند مہینوں کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا، دنیا میں عزت پائے گا، مقام اور مرتبہ ہوگا، معاشرتی مسائل کا خاتمہ بھی ہوگا، اور دل میں کسی کی طلب ہے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کروانا ہے، تو بسم اللہ شریف کا یہ عمل کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر باوقت طلوع آفتاب انشاءاللہ مطلوب آپ کے پاس خود چل کر حاضر ہوگا۔ یہ بڑا خاص عمل ہے، توجہ سے روزانہ کرنا ہے اور پابندی سے کرنا ہے، مقاصد میں کامیابی اور ترقی کے لیے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پابندی کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ بہت جلد آمدن میں اضافہ اور دلی خواہش پوری ہوگی۔ بسم اللہ شریف کا 7 روزہ عمل۔ جو شخص 7 دن تک بسم اللہ شریف روزانہ کی بنیاد پر 800 بار پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت کسی کے بھلائی کے پانے کی ہو، یا برائی دور ہونے کی، یا کاروبار چلنے کی، یا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہر درجہ اکثیر ثابت ہوگا۔ اب وہ حاجت کسی بھلائی کے پانے کی ہو، یا برائی دور ہونے کی،
یا کاروبار چلنے کی۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے ہر درجہ اکثر ثابت ہوگا۔ بسم اللہ شریف کی برکتیں۔ بسم اللہ شریف کو ایک کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیں تو اس سے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اگر آپ کی دکان ہے تو اس میں لٹکا دیں تو آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ بسم اللہ شریف کو کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے پڑھیں، اس کی برکت آپ کے گھر اور دسترخوان میں داخل ہوگی۔ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں، آپ کو ہمیشہ کے لیے فائدہ ملتا رہے گا اور ثواب بھی۔ ان میں سے جو وظیفہ اختیار کرنا چاہیں وہ آپ کے ثواب بدید پر ہے، لیکن جو عمل کریں وہ توجہ سے روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے کرنا ہے۔ اللہ الصمد کی تسبیح کا ورد۔ جو کوئی ہمیشہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے اور لیٹتے ہوئے اپنی زبان پر رکھے گا، اللہ پاک اس کو اس جہاں میں عزیز کر دے گا۔ اس تسبیح کے اندر تسخیر موجود ہے۔ اللہ پاک اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت عطا فرمائے گا۔ ان کلمات کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو، کسی مقصد کو پانا ہو، کسی بڑی منزل کو پانا ہو، کسی مشکل کو پار کرنا ہو تو اس تسبیح پڑھنے والے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ فتح یاب ہوگا۔ ایک ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں یہ راز لگ جائے تو انشاءاللہ آپ مال و دولت سے کھیلیں گے۔ اس تسبیح میں اللہ پاک نے سب کچھ رکھا ہے، جو حاجت مانگیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ اللہ الصمد کا وظیفہ۔ فراخی رزق کے حوالے سے اللہ الصمد کا بڑا خاص عمل سماعت فرما لیں۔ یہ عمل ہے تو بے حد آسان اور مختصر، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اللہ پاک نے ان کو بے مانگے عطا دیا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے، اور سورہ اخلاص وہ عظیم الشان سورت ہے جس میں رب کی شان ہے، رب کی صفات ہیں۔ سورہ اخلاص کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے گھر والے، بیوی بچے، مال و اسباب اور ہمسائے ہر آفت سے محفوظ رہیں گے۔ سکرات موت میں آسانی ہوگی، قیامت کے روز گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اور پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر کر صدیقین کی جماعت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کے روز گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اور پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر کر صدیقین کی جماعت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد اوابین پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس طرح یہ 6 رکعتیں 12 برس کی عبادت کے برابر شمار کی جائیں گی۔ پھر جو بندہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کرے گا اور سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو اس کے دل میں رب کی محبت پیدا ہوگی، وہ دنیا سے بے نیاز ہوگا اور اس کا سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ روزانہ نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور اللہ الصمد 101 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود شریف بھی پڑھیں۔ یہ عمل ہمیشہ کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، آپ کے رزق میں برکت اور ترقی ہوگی۔ اگر قرض دار ہیں تو اس کے اترنے کا وسیلہ بھی بنے گا۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن حدیث میں قرآن پاک کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک کی بے شمار برکتیں اور خزانے جو انسانوں کے حالات کو سدھارنے میں طاقت رکھتے ہیں موجود ہیں۔
جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ پاک کے ساتھ اس کی جو محبت ہے وہ حقیقت میں بدل جائے گی۔ تو رب بھی اپنے اس بندے کو نوازتا ہے، اپنا خصوصی قرب عطا فرماتا ہے، اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، غلامی کرنے نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اتنا پرتاثیر ہے کہ آپ اس کے کھلے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ فقیر کو بادشاہ بنانے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ دولت آنا شروع ہوگی اور نسلوں تک سے محتاجی ختم ہو جائے گی اور رزق کا سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ تو ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے اور حسب حیثیت صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور استغفار کا بکثرت ورد کرنا ہے۔ جو بندہ استغفار کرے گا اس کی برکت سے اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ انسان جسمانی اور روحانی طور پر پاک اور صاف ہوتا ہے۔ انسان کا دل عبادت میں لگنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ استغفار کا پڑھنا پریشانیوں کو دور کرتا ہے، دل سے زنگ کو مٹاتا ہے اور اللہ پاک اس پر روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی جائز حاجات کو قبول فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔